بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرب قیامت کے متعلق بتائیں گے کہ حضور پاک نے قیامت کے قریب ہونے سے متعلق کیا پیشگوئی کی تھی۔ ناظرین، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جب سورج کو لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا، سائنس کہتی ہے کہ سورج ستاروں کے جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اس حساب سے اس کی کل عمر 9 ارب سال کے لگ بھگ ہے، جس میں سے 4.5 ارب سال گزار چکا ہے، اور آج سے 4.5 ارب سال بعد جب اس کا ایندھن جل جل کر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا تو وہ بھی دوسرے ستاروں کی طرح بجھ کر بے نور ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ یہ دنیا 4.5 ارب سال مزید برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جن نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے اور جس طرح اللہ نے آخری پیغمبر بنا کر انہیں اس دنیا میں بھیجا، تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ شاید یہ صدی اس دنیا کی آخری صدی ہو۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسے وقت پر رسول بن کر آیا ہوں کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جس قدر میری ان 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ حضرت انس اور حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کی درمیان والی انگلی اور شہادت والی انگلیوں کو باہم ملایا اور فرمایا کہ قیامت میں صرف اتنا فاصلہ ہے جتنا میری ان 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لائے 1450 سال ہو چکے ہیں، تو مزید کتنا وقت باقی ہے؟ اس کا علم تو اللہ پاک کو ہی ہے۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی دیگر نشانیوں کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ قیامت کا وقت اب بہت قریب ہے۔ ناظرین، ایک روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ معراج کی رات اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 1.5 دن کی مہلت دی تھی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے یہاں وقت کی اکائی کچھ اور ہے۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی نشانیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا زمانہ آخری زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول نے وقت کو اپنی 2 مبارک انگلیوں کے درمیان انتہائی مختصر کیا، جسے انگریزی میں کمپریس کہتے ہیں۔ آج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ سائنس وقت کو کمپریس کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ سائنس نے کائنات کے پھیلاؤ اور ابتدائی کہکشاؤں کی دوریوں کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا ہے کہ ہماری کائنات کی عمر لگ بھگ 13.7 ارب سال ہو چکی ہے۔ یہاں سوال یہ تھا کہ اس وقت کو مختصر کیسے کیا جائے۔ اسی طرح ہماری کہکشاں یعنی ملکی وے میں ہمارا نظام شمسی کوئی 5 ارب سال قبل وجود میں آیا تھا۔ سورج سے ہماری زمین وجود میں آئی تھی۔ خلا سے دہکتے ہوئے چٹانی ٹکڑے اس کے ساتھ ملے، یہ اپنے مدار میں اور سورج کے گرد گھومنے لگ گئے۔ اسی زمین سے ایک ٹکڑا الگ ہوا اور وہ چاند بن کر زمین کے گرد گردش کرنے لگا۔ زمین سے خلا پر ایسے ایسے چٹانی ٹکڑے ٹکرانے لگ گئے جو میلوں لمبے اور میلوں چوڑے تھے، وہ پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ یوں زمین پر پانی وجود میں آیا، انہی سے سمندر بن گئے۔ زمین کے گرد آکسیجن کی تہہ بن گئی، دریا، ندی، نالے اور آبشار وغیرہ بن گئے۔ اس کے بعد مٹی اور پانی سے زندگی کا آغاز ہوا، جاندار وجود میں آئے۔ سمندر کی مچھلیاں، زمینی جاندار اور پرندے ہوا میں اڑنے لگے، اور سب سے آخر میں انسان وجود میں آیا۔ ناظرین، سائنسدانوں نے زمینی تاریخ کے زمانے کو لگ بھگ 4000 سال پر محیط قرار دیا۔ اب انہوں نے 4.5 ارب سال کو مختصر کیا، یعنی کمپریس کرنے کا پروگرام بنایا، تو دن اور رات کو سامنے رکھ کر اس وقت کو 24 گھنٹوں میں تقسیم کیا، یعنی 4.5 ارب سالوں کی زمینی تاریخ کو 24 گھنٹوں میں بیان کرنے کا پروگرام بنایا، اور زمین کی تاریخ کا آغاز رات 12 بجے کیا۔ لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سائنسدانوں نے اس زمینی وقت کا آغاز رات کے 12 بجے کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ شمسی دنیا کا آغاز بھی رات 12 بجے ہوتا ہے۔ دن کا آغاز رات کے گھپ اندھیرے کرنے سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جو خالق کائنات ہے اس نے ہر شے کی تخلیق کا آغاز اندھیرے میں کیا۔ قرآن پاک میں ارشاد گرامی ہے، فرمایا سب حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین یعنی کائنات کو پیدا فرمایا، اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی یہ کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روشنی سے پہلے اندھیروں کا ذکر فرمایا۔ تمام مخلوقات جو جاندار ہیں ان کی تخلیق بھی اندھیروں میں ہوتی ہے۔ اسی طرح درخت اور خوراک وغیرہ کے بیج بھی زمین کے اندھیروں میں پیدا ہو کر روشنی میں آتے ہیں۔ انسان کے بارے میں فرمایا اسے ماں کے رحم کے 3 اندھیرے پردوں میں پیدا فرمایا۔ اب سائنسدانوں نے کائنات کی گھڑی میں زمین کے وقت کو درج کرنے کا آغاز کیا تو آدھی رات سے آغاز کیا۔ آج کے جدید ترقی یافتہ سائنسی دور میں سائنسدانوں نے ایٹمی ٹائم کو استعمال کر کے مختصر وقت یعنی کمپریس ٹائم کا فارمولہ نکالا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے وقت کو کمپریس کیا، اپنی 2 انگلیوں کو ملایا اور فرمایا یہ جو درمیان میں معمولی سا وقفہ ہے بس وہی ٹائم ہے، اس کا اختتام ہوگا یعنی قیامت سر پر کھڑی ہے، انسانوں کے آخری ریلے گزر رہے ہیں اور اسی ٹائم کے اندر سے گزر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتایا، ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں ہاتھ کی مبارک 2 انگلیوں کا منظر بھی بتایا کہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے دونوں انگلیاں ملی ہوئی تھی۔ اب اس بات سے کچھ یوں سمجھ آتا ہے کہ درمیان والی انگلی مبارک سب انگلیوں سے لمبی ہے، یعنی سارے زمانے بیٹھ گئے، اب بس کچھ ٹائم ہی باقی ہے۔ ساتھ ہی شہادت کی انگلی یہ پیغام دے رہی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الہام کی شرح کر رہی ہے کہ لوگوں ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، 1 سیکنڈ مزید باقی ہے یا اس کے کچھ حصے باقی ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تمام انسانوں کے لاکھوں سال جو چلے آ رہے ہیں وہ 1 سیکنڈ جتنی حیثیت رکھتے ہیں، تو ایک انسان کی 60-70 سال کی عمر اس کمپریس ٹائم میں کیا ویلیو رکھتی ہے؟ ہم اس ناقابل ذکر ٹائم میں خواہشات کے محل بناتے ہوئے بعض ناجائز خواہشات کے ناجائز محل بھی بنا لیتے ہیں، مگر یہ محلات اور دولتیں اللہ کی قسم کمپریس ٹائم میں 0 جتنی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 1.5 دن کی مہلت دی۔ سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میری امت تو اتنی عاجز نہ ہوگی کہ اللہ اس کو آدھے دن کی مہلت نہ دے۔ سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آدھے دن سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے کہا کہ 500 سال۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم احادیث میں جن کو امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کیا ہے، جو کہ اپنے وقت کے ایک عظیم محدث گزرے ہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ زمین پر مدت حیات 7000 سال سے شروع ہے۔ 5600 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک ہو چکے تھے۔ جب ہم 7000 میں سے 5600 منفی کرتے ہیں تو 1400 سال باقی بچتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت 1500 سال سے زیادہ نہیں جیے گی، لیکن یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذاتی تحقیق ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ جیسے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، آپ کو کیا خبر؟ بہت ممکن ہے کہ قیامت بالکل قریب ہو۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہماری یہ ویڈیو دوستوں تک شیئر کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔